محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سید عالم نور الجسم باعث تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے اس ماہ مبارک کی پربھور گھڑیوں میں عزیز القدر علامہ محمد یوسف تبسم صاحب اور ان کے احباب کی سعادت مندیوں کے نتیجے میں منعقد ہونے والی اس محفل پاک میں موجود تمام حاضرین و ناظرین، چند گھڑیاں اللہ رب العالمین سے نیتوں کا اخلاص مانگ کر اس پاک ذات کی بات کہنی ہے کہ جس کے صدقے میں بے نیاز جل جلالہ اس کائنات کا نظام اور بالخصوص ہماری زندگی کے معاملات کو بحسن بخیر و خوبی چلا رہا ہے. وہی آقا جن کے صدقے سے مشکلیں بنتی ہیں، راحت ملتی ہے، عزتیں عطا ہوتی ہیں، بخششوں کی برسات ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہر گناہ، ہر ضرارت، ہر کمینگی میرا غیرت والا، غضب والا، غلبے والا، تسلط والا، قدرت والا، انتقام کا اختیار رکھنے والا رب جس کے صدقے معاف فرما رہا ہے، ہم اس پاک نبی کی بات کرنے میں. سبحان اللہ. عشاء کی نماز ہم اپنے وقت پہ پڑھیں گے. یہ عشاء کی نماز ہم اپنے وقت پہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے میں تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں چند کلمات توصیف رسالت محاور سلام مسلم. ارشاد ہوتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سبحان اللہ. انا ضمیر جمع ہے اور اللہ رب العالمین اپنی ذات و صفات میں یکتا احد اکیلا ہے. سبحان اللہ. بے شک. آگے ہے ارسلناکا. ارسلنا میں بھی جو کہ بھیجنے کا عمل اللہ کا ہے، رسول انہیں اللہ نے بنایا ہے. اور ارسلنا میں ضمیر جمع متکلم کی ہے، اس کا مرجع بھی خود رب العزت کی ذات ہے. سبحان اللہ. خود اکیلا ہے،
اپنے لیے 2 جمع کی ضمیریں لایا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات میں اپنی صفات سمیت تنہا ہیں، ان کے لیے ضمیر واحد لایا، ارسلناکا، ہم نے آپ کو بھیجا۔ ہمارے بزرگوں نے ہماری یوں تربیت فرما رکھی ہے کہ رب العالمین جل جلالہ کی بات جب بھی کرو، اس کی تعریف کرو، اس کا تذکرہ کرو، تو جمع کی ضمیریں یا صیغے استعمال کرنے سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ مجمع میں کوئی بے خبر، کوئی کم علم، کوئی چھوٹی سوچ والا بیٹھا ہوگا، کسی پر نیند کا غلبہ ہوگا، کوئی غفلت کا شکار ہوگا، ہو سکتا ہے کسی اچھے بھلے مومن کو ان سنے گئے الفاظ کے نتیجے میں شیطان وغیرہ آئے اور اس کا ایمان خراب ہو جائے۔ مثلا یوں کہنا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، شائبہ ہے کہ کتنے اللہ ہیں جو فرماتے ہیں، سننے والے کو شک پڑ سکتا ہے یا اسے شک میں ڈالا جا سکتا ہے، تو بجائے ایسے الفاظ استعمال کرنے کے کہ جو رب کی وحدانیت پر تشکیک کا غبار ڈالتے ہوں، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت میں فرمائی کہ اس وقت اولا شریف جل جلالہ کی بات جب بھی کرو، واحد کی ضمیروں اور صیغوں سے کرو۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، تاکہ کوئی بے خبر ہو تو وہ بھی بچ جائے اور ابلیس کو بھی کسی شرارت کا موقع نہ ملے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم جل جلالہ اس مقام پر اپنے لیے ضمیریں جمع کی لایا، خود ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات میں اکیلے ہیں، ان کے لیے ضمیر واحد کی، اپنے لیے ضمیر جمع کی۔ اور دوسرے مقام پہ میرا مالک پھر فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ وہاں بھی اپنے لیے ضمیر جمع کی اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضمیر واحد کی۔ سبحان اللہ ہے جی، بڑی سوچنے والی بات ہے نا۔ تو اس پر ایک ہی جواب جو میں آپ کی خدمت میں امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر کبیر، ان کا عطا کردہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے لیے جمع کی ضمیریں استعمال کی، مثلا میرا مالک فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اِنَّا بھی ضمیر جمع ہے، انزلنا میں نا پھر ضمیر جمع ہے۔ قرآن نازل ہوا شب قدر میں، تو اللہ نے اپنی بات جمع کی ضمیروں سے کی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا ضمیر جمع، نحن ضمیر جمع، نزلنا میں پھر نا ضمیر جمع، لحافظون، حافظ اس میں فاعل، اس میں جمع ہوگی۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو امام فخر الرازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی پروردگار عالم جل جلالہ اپنے بندوں پر کوئی ایسا کرم فرماتا ہے، ایسی عنایت ہوتی ہے، ایسی بندہ پروری ہوتی ہے، کوئی ایسا انعام نعمت ملتی ہے بندوں کو رب کی طرف سے کہ جس عطا پر پروردگار کو بطور کبریا تکبر کرنا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں میرا سنا، یہ شکل کیا رکھ لیں، تھوڑا بچا کے توجہ میری جان، بطور کبریا اللہ رب العالمین اپنے تکبر کا اظہار کرنا چاہتا ہے، چونکہ تکبر صرف اس وقت اولا شریف کی صفت ہے۔ انبیاء کے لیے بھی جائز نہیں، اولیاء کے لیے بھی جائز نہیں، اصفیاء کے لیے بھی جائز نہیں، تیرے میرے لیے بھی جائز نہیں، بلکہ اگر میں اس سے آگے بڑھ کے یہ کہہ دوں کہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تو تکبر اس طرح حرام ہے جس طرح شراب حرام ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب تکبر صرف اسی کی شان کو سجتا ہے، وہی صاحب کبر ہے
وہی المتکبر ہے، اور جب وہ اپنے تکبر کا اظہار کرنا چاہے تو اپنی کسی کرم نوازی پر اپنے لیے بطور اظہار تکبر جمع کی ضمیر کا استعمال فرماتا ہے۔ اب ایک ایمان بخش اور ایمان افروز بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مالک جل جلالہ قرآن دے کر تکبر فرمائے، مالک جل جلالہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما کر تکبر فرمائے، اور ہم قرآن اور صاحب قرآن کو حاصل کر کے فخر بھی نہ کریں تو پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہماری انسانوں میں حیثیت کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں۔ میں بہت خوبصورت تخیل اللہ نے مجھے عطا فرمایا، ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں کبھی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ 18 سے 22 ہزار جہان، ایک جہان ہے عالم دنیا، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، مشرق مغرب شمال جنوب کے درمیان۔ اگر ایک جہان اتنا وسیع ہے اور ایک جہان میں کیا کچھ ہے اس کی گنتی انسان کے بس کی بات نہیں، اور کیا کچھ کس قسم کا ہے، کن کن انواع و اقسام کی مخلوقات ہیں، ان کی حیثیتیں کیا ہیں، ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کے وجود کیسے ہیں، وہ بولیاں کون سی بولتے ہیں، وہ کس طرح اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کس طرح آمنہ کے لال پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، کس طرح وہ اپنی فریادیں اپنے رب اور اپنے نبی تک پہنچاتے ہیں، یہ اللہ جانے جو رب العالمین ہے اور آقا جانے جو رحمت للعالمین ہے۔ لیکن اتنی بڑی کائنات میں، اتنی بڑے جہان میں، مالک کائنات نے جس مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے چنا اس کا نام انسان ہے۔ دیکھیں نا، کوئی شخص بیرون ملک سے آئے کچھ عرصے کے بعد، یا حج و عمرہ کر کے آئے اور حوصلہ استطاعت دیروں کا حائف لے کے آتا ہے، اب یہ ہر بندے کی اپنی پسند اور ترجیح ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سب سے اچھا تحفہ ہے یہ پیر جی کے لیے، یا جو سب سے اچھا تحفہ ہے یہ امی ابو کے لیے، یا جو سب سے اچھا تحفہ ہے یہ خاموشی کے ساتھ بیوی کے لیے۔ اچھی بات ہے، ایسا کیا تو اللہ توفیق دے دو۔ یا جو سب سے اچھا تحفہ ہے یہ اپنی بیٹی کے لیے۔ اب اس کی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ سب سے بہترین تحفہ کس کو دینا چاہ رہا ہے۔ ذرا خالق کی ترجیح دے کہ اس معبود برحق نے اتنی بڑی کائنات میں جس مخلوق کو اپنی بندگی کے لیے چنا، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ اب ذرا غور کر اپنی حیثیت پر کہ اللہ نے تجھے کتنی عزت دے رکھی ہے، اللہ کے ہاں تیرا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں تیرا کتنا بڑا رتبہ ہے، اللہ کو تو کتنا پیارا ہے، کتنا محبوب ہے۔ اگر پسندیدہ ترین چیز کسی پسندیدہ ترین ہستی کو دی جاتی ہے تو جس بے نیاز نے اپنی بارگاہ میں سجدے کے لیے تیرا میرا انتخاب کیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ فرشتے بھی بہت پیچھے رہ گئے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، تھوڑا سا محنت چاہیے ہوتی ہے، توجہ چاہیے ہوتی ہے، دھیان چاہیے ہوتا ہے۔ جس طرح کسی بڑی بیماری کا مریض ہر وقت کھانے پینے میں سفر میں ہو، کسی کے گھر مہمان ہو، اپنے گھر میں بیٹھا ہو، دھیان کرتا ہے نقصان دہ شے نہیں کھانی، نقصان دہ شے نہیں کھانی، ایک چیز میں رکھ کے ٹھیک نہیں بھائی ہم لے جاؤ، اے میں نہیں کھاؤں گا، اور اللہ یہ بندے کیوں پکا دیتا ہے جب تمہیں پتا کہ میں کھانا نہیں۔ تو اگر مریض اپنے مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے کہ احتیاط چاہیے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد جب ہم بندوں کی صاحب میں شامل ہو گئے تو پھر احتیاط سے چلنا ہوگا، تاکہ جو تعلق بندگی کا معبود سے جڑا ہے وہ ٹوٹنے کے بجائے اچھا ہوتا چلا جائے، مضبوط ہوتا چلا جائے، پیارا ہوتا چلا جائے۔
تو رب ہمیں اپنے نبی کو عطا فرما کر تکبر کرے اور ہم قبلی والے کی غلامی اور ان کی نسبتوں کو حاصل کر کے اگر اس فخر بھی نہ کرے تو پھر اس کا معنی ہوا ابھی تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا. ہم نے جو کلمہ پڑھا وہ رسمن پڑھ لیا, مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تھے, ہم نے اس کو سمجھنے کی زحمت نہیں کی, اور امام الانبیاء کو پا کر اور قرآن جیسی کتاب کو پا کر فخر کرنے والی قوم کبھی غیر مسلموں کے سامنے سر جھکایا نہیں کرتی, غالب رہا کرتی ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, ہم نے بھیجا آپ کو شاہد گواہی دینے والا بنا کر, گواہی دینے والا بنا کر. میرے مصطفیٰ کریم کا دوسرا صفاتی نام ہے شہید. شہید بھی میرے حضور کا اسم گرامی ہے, شاہد بھی میرے پاک نبی کا اسم گرامی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آپ شہید بھی ہیں, آپ شاہد بھی ہیں. تشریف لے آئیں گے بسم اللہ, آگے آ جائیں. آپ شاہد بھی ہیں, آپ شہید بھی ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, اور دوسرے مقام پہ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. جس کے پاس گواہی ہو, اور شہید بھی وہ ہوتا ہے جس کے پاس گواہی ہو. اس شہید کو جو مسلمان شہید ہے, جو ظلم جبر کفر کے خلاف جہاد کرتے کرتے اپنی جان دیتا ہے, اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ گواہی ہوتی ہے. وہ گواہی کیا ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے خالص نیتوں کے ساتھ اس کا وقت موت آتا ہے, اور جب اس کی جان اللہ کے نام پر وجود سے نکل رہی ہوتی ہے, اس وقت اس کو جلوائے قدرت نصیب ہوتا ہے. اور وہ راز ہے, وہ یہ جانتا ہے, اس پر یہ گواہ ہے, یہ شاہد ہے. ادھر آگے بتانے کی اسے اجازت نہیں, لیکن ایک بات اس نے دیکھی, ایک راز سے پردہ اٹھا جس کا یہ گواہ بنا. وہ گواہ بھی ہے, اور ایک یہ گواہ بھی ہے جو پوری امت کے احوال کو دیکھ رہا ہے. اور قیامت کا دن ہوگا, ہر شخص کے اعمال تلیں گے, پھر ہر امت کے پیغمبر کو یکے بعد دیگرے بلایا جائے گا. اپنی عملی گواہیاں دو, آپ نے میری دی ہوئی ڈیوٹی کو کس طرح نبھایا ہے. انبیاء اپنی اپنی بات کریں گے, یا اللہ تیری دی ہوئی کتاب سنائی, تیرا دیا ہوا پیغام پہنچایا, تیری عطا کردہ تعلیمات ان تک پہنچائی. اللہ فلاں فلاں جنگیں لڑی, فلاں فلاں زخم کھائے, اتنی بار شفا فتح ہوئی, ایک آدھ بار شکست بھی ہوئی, عبرت حاصل کرنے کے لیے. اب سارے انبیاء میرے نبی کی شان شہادت دیکھو, سارے انبیاء اپنی اپنے کاموں کی گواہی دے کے فارغ ہو جائیں گے. میرا رب فرمائے گا کہاں ہے تم سال کا نبی. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, پھر ان سب پر آپ تنہا کو گواہ بلایا جائے گا. اب سامنے تو یہی ہے کہ تمام انبیاء پہلے آئے چلے گئے, جو کچھ کیا وہ کر کے چلے گئے, جو ہوا وہ بھی گزر گیا. آخری پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بھی تقریباً 600 سال بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اب اتنا بڑا زمانہ بھی گزر گیا, انبیاء آئی گزر گئے, پھر حضور گواہی کس چیز کی دیں گے. اس کا معنی یہ ہوا کہ رب کا قرآن یہ طے کر رہا ہے کہ کملی والا پچھلے دور بھی جسیا نہیں موجود سی, اور بھی جسنا نہیں لیکن موجود ہے. چونکہ چینا بھی کا اللہ ہاؤلائے ایک لفظ جب اظہار کر کے بعد اپنی غلط سنا بیٹھے کہ اپنا کام کیتا ہے. اور سونے تو انہوں نے گواہی دے بھائی, انہوں نے والے تیری گواہی دے دے. اگر ولادت سے بات شروع کرو گے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک اعتراض آئے گا قرآن پر, اور قرآن پہ اعتراض کا معنی یہ ہے کہ آپ رب پہ بہتان لگا رہے ہو. کہ اللہ پہ بہتان دار دوبار مسیحی پر رہنے کا فائدہ کوئی نہیں, پھر رب پہ تعلیم نکل جانا چاہیے. چونکہ پتا مومن پہ
وہ نیند ساری زندگی میں نہ آئی لمحوں کے لیے بھی کہ جو نیند میرے نبی کو بے خبر کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو میں سبحان اللہ خوش ہو کے کہہ رہا ہوں. بس وہ ٹائم تھوڑا جا ہی رہ گیا. اللہ تم آزاد کر رہا ہے، پھر اس کے بعد جو مرضی ہے اپنا اپنا نصیب ہے. میں تو پھر بھی آپ نصیب نہیں کر سکتا کیونکہ مردہ نہیں دو رہے ہیں. ساڑھے ایسے ہوتے کچھ جگہ کھولی ہوتی ہے. توجہ کرو ذرا. اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمام پر آمنہ کے لال کو گواہ بنانا ہے. اب میں حضور کی عزت کی بات کرنے لگا ہوں. ہر پیغمبر اپنی اپنی گواہی اپنی جگہ اپنے لیے دے چکا. 1,24,000 کم و بیش کمائیاں. فیصلہ نہیں ہو رہا، فیصلہ ہوگا صاحب ختم نبوت کی گواہی پر. اور میرے حضور فرمائیں گے یا اللہ آدم تا عیسیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کہاں تھے قبلہ؟ سبحان اللہ. فرمائے انہی کے ماتھوں میں، سبحان اللہ. انہی کی پشتوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کے ماتھے میں، انہی کی زمینوں میں میں موجود تھا. بشر نور موجود تھا، اور وہ نور بھی محمد تھا، وہ نور بھی احمد تھا، وہ نور بھی خاتم النبیین تھا، وہ نور بھی رحمت للعالمین تھا، وہ نور بھی سراپا خلص تھا، وہ نور بھی سارے اختیارات کا حامل تھا. سن بھی رہا تھا، جان بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا. نجم نعمانی نے کہا تھا کہ کشتی نوح میں نار نمرود میں، کشتی نوح میں نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر. بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر، آپ کا نام نامی اے صلی علی. آپ کا نام نامی اے صلی علی. ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. جو میرے حضور کو بے خبر کر دے. ہمارا گھر ٹوٹ گیا، گھر اٹھ کے فریاد لے کے تھانے پہنچے. گھر ٹوٹ گیا، دیواریں ٹوٹ گئی، دروازے ٹوٹ گئے، لاکر سارے ٹوٹ گئے، گھر کی عزت بھی تباہ ہو گئی. کتنے سے ہیں؟ سلطان سے. پتہ ہی نہیں چلے. یہ نیند میرے نبی کو نہیں آئی ایک لمحے کے لیے. سبحان اللہ. اس لیے کہ اگر لمحوں کی بھی بے خبر کرنے والی نیند رسول اللہ کو آتی بطور انسان و بشر، تو ان لمحوں میں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور خاص طور پر آپ کی امت جو کچھ کر رہی ہے اس کی گواہی قیامت میں کون دے گا؟ اللہ اکبر. گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، خود دیکھے خود سنے. اگر گورے کا قانون یہی تقاضا کرتا ہے تو پھر خالق جیسی پاک ہستی اعلیٰ ہستی یہ قانون کا تقاضا کیوں ہونا ہے؟ اس لیے میرے نبی آنکھ بند کر کے لیتے ضرور، فرمایا بھی میں سو کے اٹھا ہوں تاکہ میرے امتی سو جایا کریں اطمینان سے. بھئی یہ بھی کام فالتو نہیں، ایک انبیاء علیہ سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیں جی میرے حضور کے غلاموں، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا. اللہ تکبر کر رہا ہے رسول اللہ کو دیکھ کر. ہم پا کر فخر کیوں نہ کریں؟ اور تکبر اور فخر میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ تکبر ہوتا ہے ذاتی خوبی کی بنیاد پر اور تکبر ہوتا ہے سائنسی کرم نوازی پر.
قادر کی مہربانی پر اس کی عنایت پہ فخر ہوتا ہے، اور فخر کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے جو اس کی ادا پر فخر کرنے والے ہیں۔ توجہ میری جان، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مبشر کہتے ہیں خوشخبریاں سنانے والے کو، نذیرہ کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے کو۔ اب میرے پاک نبی علیہ السلام کی شان تمام انبیاء سے جن جن پہلوؤں میں جدا ہے، ان میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو رب کے عذاب سے ڈرایا ضرور ہے، رب کے عذاب سے بچایا کسی نے نہیں۔ یہ آمینہ کا لال ہے جو عذاب الہی سے ڈرا بھی رہا ہے اور عذاب الہی سے بچائے ہوئے بھی ہے۔ احکامات الہیہ کی اطاعت پر جنت کی بشارت ضروری ہے، لیکن کسی نبی نے اپنے کسی امت کو جنت دی نہیں۔ یہ آمنہ کا لال ہے، جنت کی بشارت ہی نہیں سناتا، جنت تقسیم بھی فرما رہا ہے۔ اتنا بڑا سچ یہ ثابت ہو گیا ہے، اور بالکل پکا یقین ہے کہ یہ جو ہوا ہے، تو پھر اس حقیقت کی روشنی سے ایک کہہ دیتا جائے تو پھر پریشانی والی کیا گل ہے کہ جناب والا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو اتنی شانیں دے کر کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اتنی شان والا نبی اس بات کا سبب بن جائے کہ لوگ اسے دیکھ کر اللہ کو مان لیں۔ رب کو آنکھوں سے تو صدیق اکبر جیسے نبی نہیں دیکھا، فاروق اعظم جیسا نبی نہیں دیکھا، مولا علی جیسا نبی نہیں دیکھا، حسنین پاک نبی آنکھوں سے نہیں دیکھا، خاتون جنت پاک نبی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ہم نے تو کسی کو دیکھا ہے جس نے خبر دی، کہا تھا نا کسی نے کہ خوش رہے آقا تیرے دیکھنے والے، ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے۔ دیکھئے اگر العالمین بڑی ترتیب سے ایک بات سمجھا رہا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اشارہ کیوں دل کیا نہیں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تیریاں شانہ سمجھ کے تینوں سامنے رہ کے میرے بندے میرے تے ایمان لے آ۔ اس کا بات تو اللہ نے طے کر دی، اور میں اکثر کر کے بات کرتا ہوں، اس کے پیچھے ایک بڑی دور کی فکر ہوتی ہے کہ جب آپ کی طرف آپ کی سامنے بات کی جائے کہ قرآن وہ کہتا ہے تو صرف کتاب کو سامنے نہ رکھا کرو، یہ صرف کتاب نہیں، قرآن رب کا کلام ہے۔ اس کا معنی ہوا رحمان خود فرماتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کتاب کے تصور میں ذرا بات ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ یہ کتاب ہی نہیں، صرف یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کی گلاں ہے، یہ اللہ کا کردہ فرمان